ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وإذا جاءهم أمر اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر من الامن او الخوف وہ امن کی ہو یا خوف دلانے والی ہو
اذاعوا به، تو اسے عوام میں مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں وہ اس کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اسے لوٹاتے طرف پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور صاحب حکم لوگوں کی طرف اس کو لوٹاتے جو ان میں مقرر کیے گئے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ وہ لوگ بات کی تہ تک پہنچتے، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو استنباط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو انالیسس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو محدود چند لوگوں کے سوا سارے اس شیطان کی اتباع میں لگ جاتے، اسی کے پیچھے ہو لیتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑو تم اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، کہ تم اپنی جان کے سوا کسی اور کے مکلف نہیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو بھی ترغیب دیجئے جنگ کی، عسى اللہ، شاید کہ اللہ، ان یکف باس الذین کفروا، کافروں کا زور توڑ دے اس سے، واللہ اشد باسا، اور اللہ زور میں سب سے زیادہ ہے، واشد تنکیلا، اور آدمی کو سزا دینے میں بڑا ہی وہ سخت ہے۔ من یشفع شفاعتا، جو شخص سفارش کرے، سفارش کرنا، حسنتا، اچھی، یکن لہ نصیب منہا، تو وہ اس میں سے اپنا حصہ اللہ کے پاس ضرور پائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو سفارش کرے سفارش بری، یکن لہ کفل منہا، تو وہ اس میں سے بھی اپنا حصہ لازمی پائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ وہ ذات ہے جو ہر ایک چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ، سلام دیے جاؤ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو کوشش کر کے اس سے بہتر واپس لوٹاؤ، جو سلام کرنے والا ہے، دعا دینے والا ہے اس کو، اور ردوها، یا اتنا تو کم سے کم ضرور لوٹا دو۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، کان ہے، علی کل شیء حسیبا، ہر چیز کا حساب کرنے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ ہی وہ ذات ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کو. لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں کون سچا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا شروع ہے سورہ النساء میں، جو چند آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں، ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں. بے شمار اسباق ان کے اندر ہمارے لیے موجود ہیں. بات تبھی بنتی ہے جب اللہ کا کوئی حکم آئے اور پھر انسان اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. بات کرنا زمانے میں بڑا آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن باری جب عمل کی آتی ہے تو پھر الا ماشاء اللہ کہ وہ عمل کہیں موجود ہے. ایک مدت ہو گئی ہے جس خطے میں ہم رہتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنتوں سے، بڑی جان کی قربانیاں کر کے یہ خطہ حاصل کیا. اور اسے پاک لوگوں کی دھرتی کہا گیا. لیکن افسوس، صد افسوس کہ دھرتی تو پاک ہوئی، لیکن دھرتی پر بسنے والا الا ماشاء اللہ کہ کہیں کوئی دماغ سے، عقل سے، فکر سے، یہ سوچ سے پاک انسان بھی اس پر بستے. پورا معاشرہ، آخر جو ہماری عمر گزر چکی ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اور معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ معاشرہ ہم ہی سے ہے، اور ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اصلاح ہو جائے، لیکن کس کی؟ معاشرے کی. یعنی ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. وہ معاشرے کا فرد کیا خود کو نہیں سمجھتا؟ اگر اسی معاشرے کا وہ خود بھی فرد ہے تو اصلاح تو پہلے اپنی کرنا پڑتی ہے. لیکن اپنی اصلاح کے لیے کوئی بھی کہیں تیار نہیں ہے. ایک نہیں، دو نہیں، بیسوں نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہر آدمی یہ بات کہتا ہے میں چاہتا ہوں جی کوئی صورت بن جائے اصلاح کی، لیکن اس چاہت کے مطابق قدم بھی اٹھانے والا کوئی ہو. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ابتدائی تعلیمات میں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم آپس میں ملتے ہو، السلام علیکم، السلام علیکم، افشوا السلام، افشوا السلام، افشوا السلام. سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. اسلام کیا تھا؟ یعنی السلام علیکم کہہ کر
آپ نے اپنی طرف سے اگلے آدمی کو باور کرا دیا ہے کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، تیری ہر ایک چیز میری طرف سے سلامتی اور امن میں ہے، اور میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ پھر آگے سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ سلام کے جواب میں اتنا یا اس سے مزید بڑھا کر یا اور بڑھا چڑھا کر آپ اس کو جواب دیتے ہیں، تو گویا دوسرا آدمی بھی باقاعدہ طور پر یہ بات وعدہ کرتا ہے اس سے کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، ہر ایک چیز میری طرف سے حفاظت میں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو، جب تم مل کر جا رہے ہو، آمنا سامنا ہوا کسی کے ساتھ، تو یہ سلام دعا تو کرنا ہی ہے۔ تم آپس میں جو مل کر جا رہے ہو، کہیں ذرا کوئی اوٹ آ گئی درمیان میں، دونوں طرف سے ہو کر ملے ہو السلام علیکم، یہ تو اتنی پھیلانے کی چیز تھی، یہ تو ایسی چیز تھی جس سے ایسے ہی گناہ جھڑتے جاتے ہیں انسان کے۔ آج وہ سلامتی بھی ہو، بلکہ میں جس طرح ہمارا معاشرہ ہے نا اس وقت الٹے کام میں پڑا ہوا، ہر کام جو ہوتا ہے اس کے الٹ نتیجہ، ہر کام کا نتیجہ الٹ۔ ہمارے یہاں معروف ہو گیا ہے کہ جو ذرا گھٹ کے سلام لے ذرا بچنا۔ حقیقت میں معاشرے کی یہ حالت ہے کہ جب کسی کو کسی کا ڈنگ مارنے کا ارادہ ہو تو اس کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور زیادہ کوٹ کوٹ کر سلام لیتا ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پر کتنا افسوس کرے انسان کہ آج معاشرے میں حالت ہی یہ ہے ہر طرف کہ جو بات دلوں کی قدورتوں کو صاف کرنے کے لیے تھی، ابھی سبب ہی وہ بن گئی ایک لحاظ سے۔ تو گویا جب ایسی صورت ہو تو وہاں نفاق ہوتا ہے، چہرہ، زبان، شکل و صورت، لبادہ ایسا اوڑھ لیا ہے کہ اگلے کو باور کرا کے رکھنا ہے کہ اس کو کبھی شک ہو ہی نہ پائے کہ نہیں یار، سارے ظلم زیادتی کر سکتے ہیں لیکن وہ آدمی میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ باتیں صرف کرنے کی حد تک ہیں، وقت آئے میرا یا آپ کا، الا ماشاء اللہ کہ کہیں جو اسلام کی صورت ہے وہ کہیں ہمارے اندر نظر آئے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ وہ حضرت خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو، وہ تم کسی رنگ ساز سے یارانہ لگا لیتے ہو، وہ رنگ کرتے ہوئے کپڑے کو وہ رنگ کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھے رہتے ہو، اٹھتے ہو تو کوئی نہ کوئی چھینٹ تمہارے اوپر نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کسی رنگ ساز کا یار ہے۔ لوہار کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، آپ کچھ وقت کے بعد آپ کے لباس سے پتہ چلنے لگے گا کہ اس لوہار کے پاس بیٹھتا ہے کہ چنگاریاں کچھ نہ کچھ اڑ کر پڑیں گی۔ آپ عطر والے سے یارانہ لگا لیں، وہ خوشبو جب تک آپ بیٹھے ہیں ہلنے لے رہے ہیں، اٹھ کر جب نکلتے ہیں تو وہ ایک بڑا یارانے میں کوئی ادھر ادھر لگا دیتا ہے، جدھر جاتا ہے پتہ چل رہا ہے کہ کسی عطر والے کے ساتھ اس کا یارانہ ہے۔ وہ خدا کے بندوں، دین کے اتنا تو قریب ہو جاتے ہیں ہم کہ کوئی چھینٹ ہی ہمارے اوپر نظر آ جاتی، کوئی چھینٹ بھی ہمارے اوپر نہیں رہی ہے، ہم پکے مسلمان، کوئی چھینٹ تو آخر نظر آنی چاہیے تھی، پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے۔
اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے کہ دیکھ کے شرمائیں یہود، واللہ یہود و نصارہ کے کان کاٹ دیے ہم نے، آپ نے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھ لیجیے، ہر معاملے کے اندر ہماری یہی صورتحال ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو عمل کے لحاظ سے چھوڑا تھا، ماننے کے لحاظ سے کوئی بھی اپنے پیغمبر کی بات کو جھٹلانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے نبی کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پر تعریف کرتے ہیں، بلکہ حرمت رسول پر جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے، افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے علماء یہ باقاعدہ طور پر میٹنگوں میں پاس کرتے ہیں کہ یہ دن حرمت رسول کے لیے خاص کر دیا ہے۔ کبھی انہوں نے یہ بھی پاس کیا ہو کہ آج کا دن ہم اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ آج کے دن کے بعد کم سے کم میں اپنی ذات تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کوئی ایک قدم بھی اپنا اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف میرا کوئی قدم اٹھائے۔ مومن ہو، مسلم ہو، اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف چلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن افراد اور تفرید کرنے والے میں یہود و نصارہ نے بھی یہی کیا تھا، آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ بے شمار مثالیں اس کی پیش کی جا سکتی ہیں، کروں گا بھی انشاءاللہ اپنے وقت پر، اللہ توفیق دے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کام کو کہا گیا کرنے کا، اس کام کو کرتے بھی ہیں تو اندر سے نہیں۔ حق یہ تھا کہ مسلم امہ جسے کہتے ہیں، فرمایا یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک تکلیف میں ہو ساری امت تکلیف میں آ جانی چاہیے۔ جیسے ایک جسم کا کوئی ایک حصہ، ایک انگلی ذرا بھر پڑ جائے نا، ایک کانٹا چبھ جائے نا پاؤں کے اندر، کبھی آنکھ میں ذرا چبھن اور تکلیف آ جائے نا، دانت کے اندر ذرا تکلیف ہونا، پوری رات نہیں سو سکتا۔ جسم کا ایک حصہ، ایک عضو تکلیف میں ہو، رات سکون کی نہیں گزرتی، دن چین میں نہیں گزرتا، برادری میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، کسی محفل اور مجلس میں نہیں ٹک کر بیٹھ سکتا، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، کسی مذہبی تقریب میں بھی آرام نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تکلیف ہر وقت اس کو لگی رہتی ہے۔ تو انسان، سارے انسان جب ہم مل کر بیٹھیں یہ مسلم ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ کا دوسرا مسلم تکلیف میں ہو اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو؟ یہ بات بھی اپنی جگہ تھی، افسوس اس بات پر ہے کہ ہم خود دوسرے کی تکلیف کا موجب بنے ہوئے ہیں۔ یہ حج کا موقع ہے، کبھی کسی نے پوچھا کہ حضرت جی حج پر جانا ہے، کوئی ہدایت کیجیے، وہاں رش بہت ہوتا ہے، خیال کرنا تیرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی رہ جائے، جو کچھ رہتا ہے رہ جائے، لیکن یہ خیال کرنا، یہ حضرت کا جواب ہے کہ تیرا کوئی رکن رہ گیا، خیر ہے، تکلیف نہ تیرے سے کسی کو، خود تکلیف لے لینا، دوسرے کو تکلیف نہیں، یعنی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ گویا حج کا بھی اگر یہی مقصد تھا تو پھر آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم جب تک دوسرے کو تکلیف پر تکلیف نہ دے لیں، بلکہ جتنی تکلیف ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر ہم مسلمان ہی ہیں۔ ایسا تو ہمیں اپنا کرنا تھا۔ پھر ایک نہیں، میں نے کہا کئی، ایک بے شمار باتیں ہیں۔ فرمایا یاد رکھو، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ حکم ملتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خبر آ گئی ہے،
وہ خبر تم تک پہنچی، ابھی تم دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ بات شروع، آگے آگے آگے، نہ معلوم تمہارے تک جو بات پہنچی وہ کیا تھی، آگے تم نے بیان کیا کیا کیا، اگلے نے کیا سنا، اس نے آگے کیا بیان کیا. تو اسے کہتے ہیں یہ پر سے کھوا اور کھوے سے ڈھال، ایسے ہی بنتے ہیں. فرمایا یاد رکھو اگر تم مومن ہو، مسلم کہلواتے ہو، تو تمہارا حق ہے کہ تم تک کوئی خبر پہنچ جائے تو اس خبر کو رسول تک پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ تمہارے پاس حکمران موجود ہیں. وہ حکمران کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہیں جو یستنبطونہ منہ. استنباط کرنا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کنواں کھودا جاتا ہے اور کنواں کھود کھود کر پانی تک جب پہنچ جاتا ہے نا تو پانی اس کا مقصود ہے. کنواں کیوں کھودا جاتا ہے؟ پانی لینے کے لیے، اور کنواں کھودنے کا مقصود ہے پانی. وہ پانی تک جب پہنچ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں استنباط کرنا. عربی میں فرمایا کہ الذین یستنبطونہ منہم، ان میں سے وہ جو کھوج لگا لگا کر، ٹو لگا لگا کر اس تہ تک، پنجابی میں کہتے ہیں ٹونگ، یہ بھی بور کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ٹونگ لب گئے. یہ جو ٹونگ ہے نا اس کا، وہ جو نکالنے والے، جو تلاش کرنے والے ہیں، ان تک اس بات کو پہنچانا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے پر پہنچی آگے، پھر آگے، پھر آگے، اور برا نہ محسوس کرنا. آج جس کو آپ دین کہتے ہیں نا وہ سارا ہے ہی ایسے. ایک نے سنا دوسرے کو، اس نے آگے تیسرے کو، نسل در نسل گزر گئے وہ باتیں کرنے والے. یہ نہیں ہے کہ ایک معاشرے کے اور وقت کے لوگ ہیں کہ ایک نے بات سعودیہ گیا تھا وہاں سے سنی، وہ آگے ایران پہنچا، اس نے وہاں تک پہنچا دی. ایران کوئی یہاں سے گیا ہوا تھا، اس نے ایران سے بات سنی یہاں. ایسا بھی نہیں کہ ایک زمانے کے لوگ نہیں ہیں. زمانے گزر گئے، بیچ میں صدیاں گزر گئی، مہینوں نہیں، سالوں نہیں، سال ہا سال، بلکہ 100 سال بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ، 200 سال سے بھی زیادہ. تو پھر ایک اٹھ کر یہ کہے کہ میرے تک جو پہنچا ہے وہ حقیقی بات ہے. سبحان اللہ، اس پر بحث. اچھا، پھر اوپر سے ظلم پر ظلم یہ ہے کہ جب اس کی تلاش میں نکلے ہمارے وڈیرے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے پھر تلاش شروع کی. وہ تلاش کرنی، وہ جو استنباط کرنے والے تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا وہ آدمی کیسا تھا جس نے بات کی. ایک آدمی 200 سال پہلے گزر چکا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں کیسا تھا؟ آج بھی اس ترقی کے دور میں جب آپ اس بستی میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ سے بھی پہلے رابطہ کر سکتے ہیں، اتنا ہی نہیں، وہاں اور یہاں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ایک لمحے کے اندر. یعنی جس لمحے وہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اس ترقی کے دور میں بھی ایک 200 سال پہلے کے بندے کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میرے بھائی، ساری بحث اس بات پر، ہاں اس کو پرکھنا چاہیے تھا. پرکھا جاتا کس پر؟ اللہ کی کتاب پر. اللہ کی کتاب آپ کے پاس تھی،
جس کے متعلق خود قرآن نے کہا کہ تم مومن کی بات کر رہے ہو نا. قرآن نے کہا عباد الرحمن کی نشانیاں تمہیں بتاؤ. فرمایا ان نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ عام آدمی کی بات نہیں، خاص آدمی کی بات نہیں، انسان کی بات ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی بات آئے، قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے. اذا ذکروا بآیات ربہم. یہ ذکروا کیا ہے؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. ذکر کیا تھا؟ قرآن. فرمایا کہ جب ان پر ذکروا بآیات ربہم، عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائیں. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اندھے بہرے ہو کر وہ ان پر بھی نہیں ٹوٹ پڑتے. عباد الرحمن کی نشانی قرآن نے بتائی. اللہ نے کہا کہ میرے بندے کی نشانی یہ ہے، وہ جب رب کی آیتیں اس کے سامنے آئے تو اس پر بھی وہ گر نہیں پڑتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ عقل، فکر، شعور کو استعمال کرتا ہے. اور پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ابا جی نے کہا تھا، دادا جی نے کہا تھا، حضرت جی نے کہا، پیر جی نے کہا، فلاں شیخ نے کہا، فلاں مفسر نے کہا. قطعاً نہیں، بالکل نہیں. میں عرض کروں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اب ذرا یہ روایات میں ایک دفعہ نظر کیجیے کہ کیسی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ کنیز، یعنی کنیز تھی، آزاد کر دی. آزاد عورت کے اوپر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا تھا. کنیز رہی نہیں، آزاد ہو گئی. آزاد ہوئی سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا. یہ مغیث کی بیوی تھی. انہوں نے خود خلا کا دعویٰ دائر کر کے خلا لے لی. سیدہ بریرہ نے، یہ آزاد ہو گئی، پہلے کنیز تھی سیدہ عائشہ کی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ ہے. ان کی کنیز نے آزادی حاصل کرنے کے بعد کی بات ہے، اپنے خاوند مغیث کے خلاف مقدمہ دائر کر کے طلاق لے لی. وقت گزرتا رہا. یہ سیدنا مغیث اس غم میں روتے رہے، کیونکہ ان کا خیال نہیں تھا کہ یہ طلاق واقعہ ہونی چاہیے. کئی ایک چیزیں ہیں جو اس سے واضح ہو جائیں گی کہ عورت آزاد ہو جائے تو آزاد عورت یہ حق رکھتی ہے کہ مجھے اپنے خامد کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. تو جس اسلام نے نکاح کے بعد خامد کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا حق عورت کو دیا ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح میں جانے کا اختیار اس کو کیسے نہیں دے گا؟ آج جو بہت زور لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا بے راہ روی کا شکار ہوں. بے راہ روی کی شکار اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے پابندیاں ناجائز لگائی ہیں. واللہ العظیم اگر عورت کو صحیح معنوں میں آزاد کر دیا جاتا تو یہ بے راہ روی آنا ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس کو پتا ہونا تھا کہ مجھے اجازت ہے، میں اپنا صحیح اور غلط فیصلہ کر سکتی ہوں. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم مسلمان بھی رہے اور ان آزاد کو جو اپنے ساتھ آزاد پیدا ہوئی ان کو ایسا اپنا غلام بنا کر رکھا ہے کہ مدتوں گزر جاتی ہے شادی کی، پھر بھی وہ
بھائی کا پیغام آ گیا تو اب بس ہو گئی ہے. اس وقت وہ پیغام کہاں جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے. بیٹا لینے کے لیے آیا ہوں. کہا ابو بیٹھ جائیے، ابھی علی گھر میں نہیں، ابھی علی گھر میں نہیں ہے، آئیں گے تو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا ایسا کیوں کیا، کہا میرا حق تھا آپ سے پوچھے بغیر. ابھی یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. آج وہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہم آزاد ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تو بنتے پہلے؟ لیکن نہیں، افراد اور تفرید نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ جہاں پابندی نہیں تھی ہم نے پابندیاں لگا دی حرمت رسول کی، اور جہاں انسان آزاد نہیں ہوتا وہاں سے ہم آزاد ہو گئے. کوئی بات دیر میں رکھی. سیدہ بریرہ، میں عرض کر رہا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. کنیز آزاد بھی ہو نا تو اسے پیغام ملے تو وہ واپس بات سننے کو جلدی آتی ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اسلام جو رسول اللہ نے دیا تھا اس میں آزادی دیکھیے کیسی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بریرہ کو کہتے ہیں بریرہ مغیث بہت روتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر آباد ہو جائے. ابھی ذرا بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گھر آباد ہی نہ ہو سکتا تو کہتے ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے. بریرہ بھی آزاد ہیں، پکی مومن، دل و جان سے رسول اللہ کو ماننے والی، صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے رہے ہیں، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مشورہ دے رہا ہوں. بریرہ کے الفاظ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو بریرہ یہ مشورہ نہیں مانتی. اگر آپ سفارشی بن کر آئے ہیں وہ اس کی طرف سے تو بریرہ آزاد ہے، بریرہ آپ کی یہ سفارش قبول نہیں کرتی. اب اس پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو سمجھا میں نے عرض کیا کہ اسلام کہتا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو اس تک لے جاؤ جو اس کی تہہ تک پہنچنے والا ہے. اگر آپ حکم دے دیتے تو کیا بریرہ کی طرف سے انکار ہوتا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے بنائے ہوئے متبنہ زید کا رشتہ لے کر چلے جاتے ہیں. نہ بیٹی خواہش رکھتی ہے، پسند کرتی ہے، نہ پھوپھی، کیونکہ پتا ہے کہ یہ غلام ہی تھا، بے شک آزاد کیا ہوا ہے. پھوپھی نے سوال کیا کہ بھتیجے رشتہ اپنی جگہ، رشتے پر آئے ہو یا رسالت کے حساب میں؟ کہ یہ میں رسالت کے حساب میں اب کوئی انکار والی صورت نہیں.
تسلیم کر لیا، مان لیا، پھر وہ رشتہ قائم نہ رہا۔ اللہ رب کریم نے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک فیصلہ کروانا تھا کہ جو متبنہ ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں، لیکن اس کے لیے کس کٹھیالی سے نکلے محمد رسول اللہ، کس کٹھیالی سے نکلی محمد رسول اللہ کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ ہونا کہ اپنے نکاح میں لیا۔ ایک اور یہ مشکل مرحلہ آ گیا کہ وہ متبنہ جس کو منہ بولا ہوا ہے وہ بھی اسی گھر میں ہے، ازواج بھی ادھر ہی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باپ بیٹے سے کام لیتا ہے گھر کے، اسی طرح اس منہ بولے بیٹے سے کام لیتے ہیں۔ روایات بھری پڑی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پھر زید کو اس گھر میں بھی بھیجتے ہیں، وہ سودا سلف دے کر آتے ہیں۔ یہ آسان سا معاملہ تھا، آئلی زندگی کے فیصلے نظر نہیں آتے اس سے۔ کیا آج معاشرے میں کوئی ہمیں بھی نظر آتا ہے ایسا کہ اتنا دل کھلا رکھ لے، اتنے حالات کی تنگی کے باوجود پھر اس متبنہ کو بھی گلے لگا کر رکھا، اس پھپھوزاد کے ساتھ نکاح بھی کیا، پھپھی کے گھر بھی رابطے، اور اپنے معاملات بھی خراب نہیں ہونے دیے۔ ہمارے یہ معاملات سب سے پہلے بنتے ہی خرابی پر ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں جی کبھی اس طرح بھی طلاق ہوئی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں؟ میرے بھائی طلاق ہوتی اس طرح ہے۔ اگر اسلام کوئی شے ہے، آپ کے اندر کوئی اسلام والی بات ہے تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کا دیا ہوا قانون طلاق کا یہی ہے کہ جب دو آپس میں میاں بیوی سیٹ نہ ہو پائیں، مجلس مل کر بیٹھے، اور اس مجلس طے کرے گی کہ یہ آپس میں جدائی اگر ان کی ہونی ہے تو باقی معاملات، رشتہ داریاں، تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک رشتہ ہے، نہیں قائم ہو رہا، نہیں آگے چل رہا، کوئی بات نہیں، توڑ دو اس کو، یہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، لیکن ایک وہ رشتہ، باقی رشتے اسی طرح قائم ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طلاق فی الاغلاق، غصے میں طلاق ہے ہی نہیں، اور تم کہتے ہو حلالہ نکال لو، تو جاؤ پھر نکالو، ضرور نکالو، لیکن اس کا جس نے یہ بکواس کی ہے اس کا حق نہیں تھا، اس کا حق تھا حالات ٹھیک نہیں، مجلس قائم کرتا، اس کی طرف سے لوگ بیٹھتے، لڑکی کی طرف سے لوگ بیٹھتے، یہ فیصلہ کرتے، یہ کون تھا اپنا فیصلہ کرنے والا؟ قوام کا یہ مطلب کس نے نکال لیا؟ یہ حاکم بن گیا اس کے اوپر، یہ قوام تھا، وہ ادھر ادھر پھرتی رہتی، یہ قائم رہتا، یہ قلعہ تھا اس کا، یہ مور تھی اس کی، اس کا حق تھا قائم رہنا۔ لیکن دین کہیں ہم کہیں، لیکن ہیں ہم بڑے پکے مومن اور مسلمان۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین ہمیں کس چیز کی طرف بلاتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا